ذکر کرنا جو ہے یہ سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے. ہماری زبان کو ذکر سے تر رہنا چاہیے. یہ خیر العمل کہلایا اور افضل الذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور بہترین شکر الحمد للہ ہے، اور بہترین کلمات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہے. اور بہترین کلام جو آپ نے ہمیں بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل کلام کون سا ہے تو آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ ہی بتایا. پھر افضل العبادہ هو الدعاء بتائی کہ دعا کرنا افضل عبادت ہے. پھر عرفہ کے دن کا خاص ذکر بتایا گیا، جو بہترین دعا سب پیغمبروں نے مانگی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور پھر عافیت کی دعا جو ہے یہ بہترین دعا ہے. یہ میں اس سلیکشن کے بارے میں بات کر رہی ہوں جن دعاؤں یا جن کلمات کے ساتھ بہترین یا افضل یا خیر کا لفظ آیا ہے. پھر اسی طرح بہترین سورت جو ہے قرآن کی سورت الفاتحہ ہے، اور بہترین تعوذ جو ہے وہ آخری دو صورتیں ہیں معوذتین جن کو آپ کہتے ہیں. تو قرآن مجید کا ابتدائی اور آخری حصہ بھی بہترین اذکار ہیں. قرآن مجید سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ تمام مخلوقات اللہ کا ذکر کر رہی ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے، ساتوں آسمان اور زمین اس کی تسبیح کرتے ہیں، یعنی ساری مخلوق اللہ کے ذکر میں تسبیح میں مشغول ہے. اور وہ بھی جو ان میں ہے، آسمانوں کی مخلوق بھی زمین کی مخلوق بھی، سب کے سب، اور کوئی بھی چیز نہیں مگر وہ اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی. لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو، بے شک وہ ہمیشہ سے بردبار نہایت بخشش فرمانے والا ہے. تو جب ساری کائنات اللہ کا ذکر کر رہی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو اللہ کو بکثرت یاد کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو. یعنی ویسے تو دن میں بھی تسبیح کر سکتے، لیکن تسبیح کے خاص اوقات صبح و شام کے ہیں، اور مخصوص تسبیح بتائی بھی گئی ہے جس کا آگے ذکر ہوگا انشاءاللہ. فائدہ کیا ہوگا اس ذکر کے کرنے کا؟ اس ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، یعنی اللہ کا ذکر دل کے اطمینان کا ذریعہ ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے اطمینان پاتے ہیں. چین ہی تب آتا ہے جب اللہ کو یاد کرتے ہیں. سن لو، اللہ کی یاد ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں. اللہ کے بندے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ لوگ جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں. اے ہمارے رب، تو نے یہ سب بے مقصد پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، سو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. یعنی ذکر کرنے سے وہ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کی یاد تو چاہتے ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہنم کی آگ سے بھی بچنا چاہتے ہیں، کیونکہ ذکر آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بھی ہے. اور ذکر کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کا ذکر مجلس میں کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا ذکر فرشتوں کی مجلس میں کرتے ہیں، اور جو تنہائی میں کرتا ہے اس کے لیے تنہائی میں کرتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے، سو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر کرو اور میری ناشکری مت کرو. تو اس سلسلے کی پہلی حدیث جو بہترین ذکر ہے اور ذکر کی فضیلت کے بارے میں آتی ہے، وہ سنن ترمذی کی ہے ابو درداء رضی اللہ عنہ سے کہ بخیر اعمالکم، تمہارے اعمال میں سے سب سے بہتر ہے، وازکاھا، سب سے زیادہ پاکیزہ ہے، عند ملیککم، تمہارے رب کے پاس یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں، وارفعھا درجاتکم، اور تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہے، وخیر لکم من انفاق الذهب والورق، اور تمہارے لیے سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے، وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم، اور اس سے بھی بہتر ہے کہ تم اپنے دشمن سے ٹکراؤ، وہ تمہاری گردنیں کاٹے اور تم ان کی، یعنی جہاد سے بھی افضل. تو لوگوں نے کہا کہ کیوں نہیں، آپ ضرور بتائیے. آپ نے فرمایا وہ اللہ کا ذکر ہے. معاذ بن جبل کہتے ہیں اللہ کے ذکر سے بڑھ کر اللہ کے عذاب سے بچانے والی کوئی چیز نہیں. یعنی جہاں یہ سب سے بہتر اور سب سے پاکیزہ اور سب سے نفع مند اور درجات کی بلندی کا ذریعہ، وہاں اللہ کے عذاب سے بچانے کا ذریعہ بھی. یاد رکھیے، اللہ کا ذکر وہ عبادت ہے جو ہر کوئی کر سکتا ہے، چھوٹا بڑا، فقیر غنی، مرد عورت، فارغ مشغول، عالم جاہل، بیمار صحت مند، فقیر بادشاہ، سب کے سب کر سکتے ہیں. آپ کو صرف دل میں سوچنا ہی ہے نا، یاد ہی کرنا ہے اور زبان ہلانی. تو اللہ کی یاد ایسی نعمت ہے کہ جو ہر حال میں انسان کر سکتا ہے، ہر پوزیشن پہ کر سکتا ہے، ہر سچویشن میں کر سکتا ہے، فراغت میں بھی اور مشغولیت میں بھی. کام بھی کر رہے ہیں پھر بھی کر سکتے ہیں. یہ باقی چیزوں کے لیے تو آپ کو
الگ بیٹھنے کی ضرورت ہوتی ہے نا. یہ ایسی عبادت ہے جس کے لیے وضو بھی شرط نہیں ہے، قبلہ رخ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، سطر کو ڈھانپنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کا سر کھلا ہے یا آپ دوپٹہ نہیں پہنے ہوئے یا کپڑے شارٹ پہنے ہوئے ہیں، پھر بھی آپ یاد کر سکتے ہیں اللہ کو. کوئی ایسی کیفیت ہے کہ زبان سے نہیں تو دل میں اس وقت بھی یاد کر سکتے ہیں اللہ کو، کوئی منع نہیں ہے. اور پھر یہ کہ چاہے آپ سفر کی حالت میں ہوں، چاہے آپ انتظار کی حالت میں ہوں، کسی کلینک پہ ہوں، ایئرپورٹ پہ ہوں، کسی بینک میں ہوں، کہیں پر بھی ہوں جہاں آپ کو ویٹ کرنا پڑ رہا ہے، تو آپ کے لیے بہترین شغل اللہ کا ذکر ہو سکتا ہے. اس کے لیے آپ کو ٹریول کر کے کہیں دور نہیں جانا پڑتا کہ جہاں جا کر آپ یہ عبادت کریں. دیئر اینڈ دین جس پوزیشن میں آپ ہیں اس میں آپ یہ ذکر کر سکتے ہیں. اور مومن جو ہوتا ہے وہ ہر حال میں اللہ کو یاد کرتا ہے، لیکن منافق اللہ کو یاد نہیں کرتا. چاہے وہ بظاہر ریچولز ادا بھی کر رہا ہو لیکن اس کے دل میں اللہ کی یاد نہیں ہوتی. مومن اور منافق کا یہ بہت بڑا فرق ہے. مومن اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے اور منافق ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، بہت تھوڑا یاد کرتا ہے، کیونکہ وہ نماز کے لیے بھی کھڑے ہوتے ہیں تو دکھاوا کرتے ہوئے، اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت کم. یہ آیت ایک طرف تسلی بھی دیتی ہے اور دوسری طرف ڈرانے والی بھی ہے کہ ہم اپنی نمازوں میں اللہ کو کتنا یاد کرتے ہیں، کیونکہ نماز تو ہے ہی اللہ کو یاد کرنے کے لیے. تو بعض اوقات ہم نماز پڑھے جاتے ہیں، نفل پہ نفل پڑھے جاتے ہیں، لیکن دھیان کہیں اور ہی رہتا ہے. تو اہل ایمان جو ہے وہ اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں. جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو سورۃ الاحزاب کی مثال دی کہ اس میں مسلمین، مؤمنین، قانتین، صادقین، صابرین، خاشعین، متصدقین، صائمین، حافظین فروجہم اور ذاکرین، ان سب کی بات ہوئی، اور ذاکرات کی مؤنث تمام فیمیلز کی بھی بات ہوئی ساتھ ساتھ. لیکن کثیرہ کا لفظ جو ہے وہ صرف ذکر کے ساتھ آیا ہے. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. کیوں کثرت سے یاد کرنے کی ضرورت ہے؟ اس لیے کہ جب دل غافل ہوتا ہے تو شیطان غالب آ جاتا ہے، ہمارے دشمن کو ہم پر حملہ آور ہونے کا موقع مل جاتا ہے. تو دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی ذکر ضروری ہے. استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. شیطان ان پہ غالب آ گیا سو اس نے انہیں اللہ کی یاد بھلا دی. یہ ہے اس کی سب سے بڑی دشمنی. جو اللہ کو یاد نہیں کرتے یہ شیطان کا گروہ ہے. سن لو، شیطان کا گروہ ہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں. اور جب اللہ کا ذکر انسان کرتا ہے تو شیطان کی گرہیں کھلنے لگتی ہیں جو رات کو نوٹس لگاتا ہے ہمارے اوپر، اور پھر انسان بالکل فریش ہو جاتا ہے، تازہ دم ہو جاتا ہے، نیکی کے کاموں میں دوڑنے لگتا ہے. تو یاد رکھیے اللہ کا ذکر ایک صدقہ بھی ہے. یعنی بعض اوقات انسان کے بس مال نہیں ہوتا، وہ صدقہ نہیں کر سکتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ایک دفعہ الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے. یعنی اجر تو نیکیوں کا لکھا ہی جاتا ہے لیکن صدقہ بھی شمار ہوتا ہے. ایک دفعہ اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، نیکی کی تلقین بھی صدقہ ہے، برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے. ان تمام امور کی جگہ 2 رکعتیں جو انسان چاشت کے وقت پڑھتا ہے کفایت کرتی ہیں. پھر اسی طرح خاص طور پر کہا گیا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، اپنے رب کا ذکر کیجیے اپنے دل میں عاجزی اور خوف سے اور بغیر بلند آواز کیے، یعنی دل ہی دل میں چپکے چپکے مناجات کرتے ہوئے، سرگوشیاں کرتے ہوئے صبح اور شام کے وقت. اور آپ غافلوں میں سے نہ ہونا، یعنی جو صبح شام اللہ کو نہیں پکارتا. صبح شام کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ بس صبح کر لیں اور پھر شام کو کر لیں اور دن میں جو چاہیں کریں. اگر دونوں کناروں پہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے بیچ میں بھی آپ اللہ کو یاد رکھیں گے، اور جس طرح آپ یاد کریں گے نا ویسا ہی معاملہ آپ کے ساتھ کیا جائے گا. جیسا آپ کا اللہ کے بارے میں گمان ہوگا ویسے ہی اس کا معاملہ آپ کے ساتھ ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب تک وہ مجھے یاد کرتا رہتا ہے. سبحان اللہ. یعنی پھر کسی بھی سچویشن میں آپ کو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے جب آپ کو اللہ کا ساتھ مل جائے. اور وہ میری یاد میں اپنے دونوں ہونٹ ہلاتا رہتا ہے. یعنی دل اور زبان دونوں کا ذکر یہاں مراد ہے. ذکر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم رکھا ہے. ذکر کرنے والے سبقت لے جانے والے ہیں، یعنی باقی اعمال میں اگر سب لوگ برابر بھی ہیں تو جو ان اعمال کے دوران ذکر کرے گا وہ کہیں آگے نکل جائے گا. اب دیکھیں ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا جنت میں درخت لگاتا ہے، ایک دفعہ الحمدللہ کہنا. اب ایک شخص ہے وہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے، مثلا آپ کھانا ہی پکا رہے ہیں، بہت بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کا کام کر رہے ہیں، لیکن اگر ساتھ ساتھ آپ ذکر کر رہے ہیں تو آپ اس سے آگے سبقت کیے ہوئے ہوں گے جو یہی نیکی کا کام کر رہا ہے لیکن بغیر ذکر کے کر رہا ہے. ساتھ ساتھ 2 گاڑیاں جا رہی ہیں، ایک ذکر کرتے ہوئے ڈرائیو کر رہا ہے اور دوسرا چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے یا کچھ اور باتیں کر رہا ہے ادھر ادھر فون پہ. تو دونوں کا معاملہ فرق ہوگا. تو ذکر جو ہے یہ درجات کو بلند کرنے والا ہے، اور پھر اس سے تزکیہ بھی حاصل ہوتا ہے، کیونکہ اس حدیث میں کیا فرمایا پرٹیکولرلی ازکاہا، زیادہ پاکیزہ چیز ہے اور اس سے تزکیہ ہوتا ہے. پھر اسی طرح
بعض اذکار ایسے ہیں جن سے زمین و آسمان بھر جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاکیزگی نصف ایمان ہے. الحمدللہ ترازو کو بھر دیتا ہے. سبحان اللہ اور الحمدللہ آسمانوں سے زمین تک کی وسعت کو بھر دیتے ہیں. ہر چیز بھر جاتی ہے اس سے. پھر ذکر کرنے والوں پہ سکینت نازل ہوتی ہے. پھر اسی طرح بدن کو قوت ملتی ہے، زندگی ملتی ہے. اللہ کے ذکر سے تقدیر تک بدل جاتی ہے. آپ دیکھیے یونس علیہ السلام نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. اگر یہ بات نہ ہوتی کہ وہ تسبیح کرنے والوں میں سے تھا تو یقیناً اس مچھلی کے پیٹ میں اس دن تک رہتا جب لوگ اٹھائے جائیں، یعنی قیامت تک وہی قبر بن جاتی، باہر نہیں نکل سکتے تھے. سبحان اللہ، یعنی کتنی بڑی بات ہے، یہ معمولی واقعہ نہیں ہے، قرآن میں بیان ہوا ہے. ہمارا اس پر یقین ہے کہ یہ بالکل سچی بات ہے. تو ذکر جو ہے نجات دیتا ہے، مشکلات سے نکالتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون نے بھی مرتے وقت لا الہ الا اللہ کہا تھا، لیکن اس کو لا الہ الا اللہ نے نجات نہیں دی. فرق کیا ہے؟ یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی، اس کو نہیں دی، اس لیے کہ یونس علیہ السلام خوشحالی میں اچھے وقتوں میں بھی اللہ کو یاد کرتے تھے، تو تکلیف میں جب یاد کیا تو اللہ نے ان کی سن لی. جبکہ فرعون کا معاملہ اس کے برعکس تھا. جب اس کے پاس اقتدار تھا، طاقت تھی، قوت تھی، تو وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی. تو یاد رکھیے خوشی خوشحالی میں، امن آرام سکون میں بھی اللہ کو یاد کرتے رہیں، تاکہ اگر تکلیف کا وقت آئے تو آپ کی بات جلدی سنی جائے. ورنہ جب صرف تکلیف کے وقت یاد کرتے تو فرشتے کہتے ہیں یہ کوئی اجنبی سی آواز ہے، پہلے کبھی نہیں سنی. تو ہم اللہ کے فرشتوں کے لیے اجنبی نہ ہوں، ہمارا ذکر اوپر پہنچتا رہے اور ہماری تسبیحات عرش کے گرد چکر لگاتی رہیں، کیونکہ تسبیحات کی ایک بنبناہٹ ہوتی ہے اور وہ عرش کے گرد چکر لگاتی ہیں. ہم تو یہاں ہوتے ہیں لیکن تسبیحات وہاں تک پہنچ جاتی ہیں. نیک اعمال کے ذریعے ذکر کو بلندی حاصل ہوتی ہے. والعمل الصالح یرفعہ، صرف اللہ کی خوشی کے لیے ذکر کرنا جو ہے وہ بخشش کا ذریعہ بنتا ہے، شیطانی حملوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، مضبوط قلعہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جب تک اللہ کے ذکر میں مصروف رہتا ہے شیطان کے حملوں سے محفوظ ایک مضبوط قلعے میں ہوتا ہے، دشمن حملہ نہیں کر سکتا. آپ دیکھیے اگر آپ کسی جگہ پر بیٹھے ہیں اور اچانک آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی اٹیک کرنے کے لیے آ رہا ہے، آپ کا پہلا ری ایکشن کیا ہوگا؟ اگر تصور میں بھی دیکھیں یا خواب بھی کبھی آپ ایسا دیکھیں کہ کوئی شخص آ رہا ہے آپ کو کچھ ہٹ کرنے کے لیے، تو آپ کا فوری ری ایکشن یہ ہوگا کہ بھاگ کے آپ کو پناہ گاہ ڈھونڈیں گے، کسی چیز کے اندر گھسنے کی کوشش کریں گے تاکہ اس کے حملے سے بچ سکیں. تو اگر اسی طرح شیطان کو بھی ہم اپنا دشمن سمجھیں تو پھر اس کے حملوں سے بچنے کے، خصوصاً جب وسوسے آ رہے ہیں یا وہ ستا رہا ہو، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ ذکر کریں اور قلعے میں آ جائیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو عبادات ہے نا یہ قائم ہی ذکر کے لیے کی گئی ہیں، اللہ کی یاد کے لیے. جیسے نماز ہے، باقی عبادات ہیں، مساجد ہیں، یہ بھی اللہ کے ذکر کے لیے ہیں. وَمَسَاجِدَ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، اور مسجدیں جن میں بکثرت اللہ کا نام لیا جاتا ہے. پھر اسی طرح فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، یہ چراغ ان گھروں میں ہے کہ اللہ نے ان کو بلند کرنے اور ان میں اس کا ذکر کرنے کا حکم دیا ہے، وہ ان میں صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ زکریا علیہ السلام کو جب اولاد کی بشارت ملی تو ان کو کیا حکم دیا گیا کہ وہ اللہ کا ذکر کریں. ذکر کو باقیات الصالحات کہا گیا، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا، ایک جگہ تھا خیر عملا اور دوسری جگہ خیر مردا. اس کے برعکس ذکر سے غفلت جو ہے یہ خسارے کا باعث ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں، جو ایسا کرے گا تو یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے. جو ذکر سے غافل ہوتا ہے اس پر شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے اور وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے. ذکر نہ کرنا قیامت کے دن حسرت کا باعث ہوگا، اور وہ لوگ بد نصیب ہیں کہ جو صحت اور تندرست حالت میں بھی اللہ کو یاد نہیں کرتے. پھر اس کی مختلف صورتیں ہیں، جیسے سلام کرنا بھی اللہ کا ذکر ہے، کثرت سے استغفار کرنا، درود شریف پڑھنا، آیت کریمہ پڑھنا، حسبی اللہ و نعم الوکیل پڑھنا، یعنی جتنی بھی تسبیحات ہمیں بتائی گئی ہیں یہ ذکر کی مختلف قسمیں ہیں. دوسری بہترین چیز جو ذکر کے سلسلے میں ہمیں بتائی گئی وہ ہے خیر العمل ان تفارق الدنیا ولسانک رطب من ذکر اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عمل یہ ہے کہ جب تو دنیا سے رخصت ہو، یعنی موت آئے تجھ پر،
تو تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، اور یہ اسی کی ہو سکتی ہے جس کو عام حالات میں ذکر کی عادت ہو، وہ بے ہوشی میں بھی پھر اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، دو دیہاتی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین آدمی کون ہے؟ آپ نے فرمایا، جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل اچھا ہو۔ دوسرے نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے احکام بہت زیادہ ہیں، کوئی ایسی بات بتا دیجیے جسے میں مضبوطی سے تھام لوں۔ تو آپ نے فرمایا، تمہاری زبان ہر وقت اللہ عز و جل کے ذکر سے تر رہے۔ یعنی بہت سے نیکی کے کام ہوتے ہیں، ابواب الخیر بہت سے ہوتے ہیں، بہت سے رستے ہوتے ہیں، بہت سی اپرچونٹیز ہوتی ہیں، انسان سب اویل نہیں کر سکتا چاہنے کے باوجود بھی۔ تو پھر اس کو کس طرح کمپنسیٹ کیا جا سکتا ہے کہ انسان اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ساری زندگی آپ مسلسل ذکر کرتے رہیں تاکہ موت کے وقت بھی اللہ کا ذکر زبان پر جاری ہو، اور اس میں سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، لیکن خاص طور پر جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اسی لیے اگلی بات کیا ہے؟ افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمد للہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور افضل دعا الحمد للہ ہے۔ یہ کلمہ توحید ہے جس کو سب سے افضل ذکر قرار دیا گیا۔ اس کلمے کی بڑی تاثیر ہے، اس کلمے کا بہت بڑا وزن ہے، اللہ کی نگاہ میں اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ انسان جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنا الہ مان لیتا ہے، اپنا معبود مان لیتا ہے، عبادت کے لائق سمجھتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان پھر اللہ سے شدید محبت بھی کرتا ہے اور اس کی اطاعت کرتا ہے اور اس کے آگے جھکتا ہے، محبت کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ اللہ کے آگے، صرف سجدے میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے آگے بھی جھکتا ہے، جو حکم اس کو ملتا ہے اس کو بھی پورا کرتا ہے۔ امام ابن قیم کہتے ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ کامل بندگی کامل محبت کی بدولت ہی ممکن ہے، یعنی عبادت کی تکمیل نہیں ہو سکتی جب تک آپ کو اللہ تعالیٰ سے محبت نہ ہو، اور کامل محبت اسی محبوب سے ہو سکتی ہے جو خود بھی کامل ہو، اور وہ صرف اللہ ہے۔ اللہ کی ذات بھی کامل ہے اور اس کے کمال میں کوئی نقص نہیں ہے، تو جس کی ذات پرفیکٹ ہے، ہر عیب سے پاک ہے، تو وہی محبت کے لائق ہے اور اسی کی محبت دیر پا ہے۔ اور پھر یہ محبت انسان کو اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت پر مجبور کرتی ہے۔ جب انسان اللہ کو چاہتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، اور پھر سب سے زیادہ اسی کا مقام اس کے دل میں ہوتا ہے، تو اس کی رغبت اور رہبت اور توکل اور دعا اور التجا اور فریاد اور غم اور حزن کی شکایت اور ساری چیزیں اس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وابستہ ہو جاتی ہیں۔ ایسا شخص اپنے آپ کو بھی راحت دیتا ہے اور لوگوں کو بھی راحت پہنچاتا ہے، کیونکہ جو انسان اپنا ہر غم، دکھ، پریشانی، تکلیف، مصیبت ہر وقت آپ کے کان بھرتا رہے، ذکر کرتا رہے، تو کوئی بھی انسان اگر اس طرح کا رویہ اختیار کرتا ہے تو لوگ اس سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ بعض خواتین یہ غلطی کرتی ہیں کہ ہر چھوٹی بڑی تکلیف، مشکل وہ سمجھتے شادی ہو گئی، اب ہسبینڈ اسی کام کے لیے کہ وہ ہر وقت آپ کے دکھ سنتا رہے۔ بھائی اس کی زندگی میں پھر کیا خوشی رہی اگر آپ ہر وقت اس کو اپنی پریشانی سنا رہے۔ ہم اس ہستی کی عظمت کو کیوں نہیں پہچانتے؟ پھر لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہوا؟ وہی بڑا ہے، وہی سب کچھ کر سکتا ہے، اسی نے پیدا کیا، وہی رزق دیتا، وہی سارے مسئلے حل کرتا ہے، تو پھر اس کو بھول کر، اس کو چھوڑ کر، اس سے غافل ہو کر اور چیزوں کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں اور مسائل کبھی حل ہونے کا نام ہی نہیں لیتے۔ تو افضل الذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور افضل الدعاء الحمد للہ۔ الحمد للہ، یہ تو شکر ہے اللہ کا، دعا کیسے ہوگی؟ اس لیے کہ جب آپ الحمد للہ کہتے ہیں تو آپ کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی آپ کے الحمد للہ کہنے سے آپ کو وہ مل جاتا ہے جو آپ کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ آپ کو چاہیے، یہ الحمد للہ کے نتیجے میں آپ کو ملتا ہے۔ اللہ کا وعدہ، اللہ تعالیٰ کے وعدے جھوٹے نہیں ہیں، یہ صرف کہنے کی باتیں نہیں ہیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرتے رہے تو میں تمہیں ضرور ضرور زیادہ ہی دوں گا اور زیادہ بڑھا دوں گا نعمتوں کو۔ اگر نعمتوں کی کمی ہے نا اور مسائل کی زیادتی تو شکر بڑھا دیں، کیونکہ ہم اس وقت شکوے بڑھا دیتے ہیں، یہ مشکل ہے، وہ پریشانی ہے، شکایتیں، نتیجہ کیا ہے؟ اور زیادہ مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس کی جگہ نعمتوں کو یاد کر کے شکر کی ڈوز بڑھا دیں تو آپ کی نعمتوں میں اضافہ ہونے لگے گا، آپ کی حالت بدلنے لگی، آپ کی مشکلات آسان ہونے لگیں گی۔ اسی طرح بعض علماء کہتے ہیں کہ یہاں الحمدللہ سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے، اور سورۃ الفاتحہ کی اہدنا الصراط المستقیم سب سے بہترین دعا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ ایمان کی سب سے افضل شاخ ہے، یہ مصائب سے نجات دلانے والا کلمہ ہے۔ سچے دل سے اللہ کو پکارنے پر
آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں. یعنی جب آپ خالصتاً کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، آپ کی دعائیں سنی جاتی ہیں. فرمایا یہاں تک کہ کلمہ عرش تک پہنچ جاتا ہے جب تک انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے. پھر اللہ کی رحمت پانے کا سبب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت دلانے کا سبب ہے، جنت میں لے جانے کا سبب ہے. اگر کوئی آگ میں چلا بھی گیا تو اس کلمے کی وجہ سے نکال دیا جائے گا. اسی لیے مرنے والے کو بھی اس کی تلقین کرنی چاہیے. زندہ کو تو کرنی ہے لیکن مرنے والے کو بھی، اور دن میں کثرت سے، کیونکہ ان دنوں کی خاص تسبیحات میں یہ لا الہ الا اللہ بھی شامل ہے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. چوتھی چیز الحمد للہ افضل الشکر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین شکر الحمد للہ کہنا ہے. اور حمد جو ہے شکر سے زیادہ بلیغ اور عام ہے. یعنی الحمد للہ کے ساتھ اللہ کی ثنا بھی ہوتی ہے، اور شکر میں تو صرف ہم کہتے ہیں آپ کا شکریہ، شکر ہے، لیکن الحمد للہ جب کہتے ہیں تو اللہ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے اندر شکر خود بخود شامل ہوتا ہے. تو حمد نعمتوں پر کی جاتی ہے اور نعمتوں کے علاوہ اور کاموں پہ بھی کی جاتی ہے، لیکن شکر جو ہے وہ صرف نعمت کے مقابلے میں ہوتا ہے. یعنی ہم تعریف ہے نا، تعریف نعمتوں پر بھی ہوتی ہے اور تعریف کسی کے اچھائی اور خوبی اور صفات پر بھی ہوتی ہے. ابن منظور لغت کی کتاب ہے جن کی لسان العرب، وہ کہتے ہیں حمد کا کلمہ شکر بھی ہے اور شکر سے کچھ زائد بھی ہے. یعنی حمد میں صرف شکر نہیں، شکر سے زیادہ بھی ہے، مطلب یہ کہ اس میں اللہ کی تعریف بھی ہے. ابن قیم کہتے ہیں شکر کے 3 درجات ہیں. نمبر 1 پسندیدہ چیزوں پہ شکر کرنا، دوسرے ناپسندیدہ چیزوں پہ شکر کرنا، جو چیزیں ٹھیک نہیں لگتی زندگی ان پر بھی شکر کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ اس سے بڑی مصیبت نہیں آئی، اور تیسرے صرف انعام کرنے والی ہستی کو نگاہوں میں رکھنا، یعنی چیزوں پر نہیں، اللہ کی پہچان پر، اللہ کے وجود پر، اللہ سے تعلق پر شکر. پہلا درجہ جو ہے یہ عبودیت کا ہے، دوسرا محبت کا ہے، اور تیسرا سب سے اعلیٰ درجہ ہے کہ بندہ نعمتوں سے بھی اوپر اٹھ جاتا ہے اور صرف اللہ ہی اللہ اس کے سامنے ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ ہی ہوتا ہے. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کو الحمد للہ کہنا، حمد کرنا بہت زیادہ پسند ہے. قیامت کے دن سب سے افضل بندے وہ ہوں گے جو کثرت سے اللہ کی تعریف کرتے ہیں. افضل عباد اللہ تعالی یوم القیامت الحمادون، حماد ہوں گے. حماد فعال کے وزن پر بہت زیادہ تعریف کرنے والا. اور پھر اسی طرح الحمد للہ کثیرا، ایک شخص نے کہا تو اتنا بھاری ہو گیا فرشتے پہ لکھنا کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا کتنا اجر لکھا جائے. تو اس نے اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے میرے بندے نے کہا نا، جس دل سے کہا وہ بس اس طرح ہی لکھ دو، پھر اللہ تعالیٰ خود ہی اس کی جزا دیں گے. اسی طرح جو بغیر کسی وجہ کے بس الحمد للہ رب العالمین کہہ دیتا ہے، اس کے لیے 30 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، 30 برائیاں مٹا دی جاتی ہیں. پھر اسی طرح ایک اعرابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے کوئی دعا سکھا دے، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے فائدہ دے گا. آپ نے فرمایا کہو اللہم لک الحمد کلہ وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اے اللہ ساری تعریف تیری ہی لیے ہے اور سب کام تیری ہی طرف لوٹتے ہیں. تو یاد رکھیے اللہ کی ہم دن کے شروع ہوتے ہی، آنکھ کھلتے ہی الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، کھانا کھاتے ہوئے، خوشی ناخوشی میں، کوئی حال دریافت کرے، کوئی نعمت ملے، اولاد ملے، کوئی مرتبہ اور مقام، کوئی اسٹیٹس آپ کو ملے، جیسے حضرت داؤد اور سلیمان دونوں نے اتنی بڑی بادشاہت ان کو ملی تھی تو انہوں نے کیا وقالا الحمد للہ اور رب اوزعنی ان اشکر نعمتک. پھر اسی طرح اگر کوئی مسلمان ہو جائے آپ کے ہاتھوں، کسی کو کوئی فائدہ پہنچے آپ کے ہاتھوں سے، کوئی مصیبت زدہ شخص آپ کو نظر آئے، کوئی چھینک مارتا ہوا کوئی بیمار نظر آئے، اس وقت بھی آپ اللہ کی تعریف شکر کریں کہ اللہ نے مجھے اس سے محفوظ رکھا ہے. پھر کوئی کام مکمل ہو جائے، کوئی پروجیکٹ مکمل ہو جائے، اس پر الحمدللہ کہیں. بستر پر لیٹیں تو الحمدللہ کہیں، کوئی تکلیف آ جائے تو الحمدللہ کہیں. پھر پانچویں چیز ہے بہترین کلمات جو ہمیں سکھائے گئے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اربع افضل الکلام لا يضرك بأيهن بدأت سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 کلمات سب سے افضل ہیں، جس کلمے سے بھی شروع کر دو، چاہے سبحان اللہ سے کرو، چاہے الحمدللہ سے، چاہے اللہ اکبر. کوئی مختلف جو اوراد ہیں ان میں کوئی الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے اور کوئی سبحان اللہ سے، ایک ہی بات ہے، جس سے مرضی شروع کر لو. تو یہاں بھی اللہ کی تعریف بھی ہے اور اللہ کی بڑائی بھی بیان کی جاتی ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کلمات کہنا میرے نزدیک ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہے جس پہ سورج طلوع ہوتا ہے. یعنی دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب سے پیاری یہ دعا ہے مجھے، یہ ذکر ہے میرے لیے جو بھی اس دنیا میں جس پہ بھی سورج طلوع ہوتا ہے. اور سورج صرف یہاں طلوع نہیں ہوتا، زمین پر اور جگہوں پر بھی طلوع ہوتا ہے. پھر یہ خیر کے کلمات ہیں. بندہ جب سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے سچ کہا. اسی طرح الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. اور پھر جب وہ کہتا ہے اللہم اغفر لی تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتے ہیں. اللہم ارحمنی کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ رحم فرماتے ہیں. اللہم ارزقنی کہتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا کرتے ہیں. پھر یہ ہے کہ یہ کلمات گناہوں کا کفارہ بھی بنتے ہیں، گناہوں کو جھاڑنے کا ذریعہ ہے، پھر ہر طرح کی محرومی سے بچاؤ کا ذریعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ کلمات ہیں، بہت خوبصورت حدیث ہے، کچھ کلمات ہیں جن کو 100 مرتبہ پڑھنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا. دن میں 100 دفعہ پڑھ لیں ان کو، بہت سی محرومیوں سے نجات ہوگی. ایک کنٹینٹمنٹ آپ کے اندر آ جائے گی، اطمینان قلب نصیب ہوگا، ایک سینس آف اچیومنٹ ہوگی کہ کچھ کیا ہے. ورنہ بعض اوقات بہت سی عبادت کر کے بھی انسان کو لگتا ہے کچھ کیا نہیں. تو اسی طرح کسی کی اولاد نہیں ہوتی، کسی کی شادی نہیں ہوتی، کسی کا کاروبار نہیں ہوتا، کسی کو ایجوکیشن کا موقع نہیں ملا، کسی کے پاس جاب نہیں، تو یہ جو احساس محرومی ہوتا ہے نا، یہ کلنگ ہوتا ہے جو نہیں ہے، اللہ نے کسی حکمت سے نہیں دیا نا. تو اس پہ اطمینان اور تسلی اور سکون یہ بہت بڑی دولت ہے. تو یہ کلمات جو ہیں انسان کی اس طرح کی فیلنگ کو بھی ختم کرتے ہیں، احساس محرومی کو ختم کرتے ہیں. پھر اسی طرح بخل، خوف اور ڈر کا علاج بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے مال کو خرچ کرنے سے بچائے، یعنی اسے ڈرو کو مال ختم ہو جائے گا، یعنی زیادہ نہیں خرچ کر پاتا، دشمن سے مقابلہ کرنے سے ڈرے، بزدل ہے، رات سے خوف کھائے کہ اس کو پریشان کرے گی تو وہ اس قول کی کثرت کر دے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. افضل ترین کلمات ہیں، جنت میں درخت لگانے کا ذریعہ ہے، آگ سے ڈھال بننے والے کلمات ہیں. عرش الہی کے گرد ان کلمات کی بھنبھناہٹ ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تم لوگ جو اللہ کی عظمت کا ذکر کرتے ہو، یعنی سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمد للہ کے الفاظ کہتے ہو، نہیں ہم یہاں بولتے ہیں اور وہ عرش کے گرد چکر لگا رہے ہوتے ہیں. اور ان کلمات کی بھنبھناہٹ ہوتی ہے، یہ کلمات بولتے ہیں وہاں جیسے شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ ہوتی ہے. یہ کلمات اپنے ذکر کرنے والے کی اللہ کے ہاں یاد دلاتے ہیں. کیا تم میں سے کوئی یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کے لیے کوئی ایسا ہو یا ہمیشہ ایسا ہو جو اس کی یاد دلاتا رہے وہاں، یعنی وہ اس کے ریپرزینٹیٹیو ہوں. پھر میزان میں یہ بڑے بھاری ہیں. نماز کے بعد ان تسبیحات کو 33 بار اور اللہ اکبر کو 34 بار پڑھنا چاہیے، یا پھر 100 پورا کرنے کے لیے 33 ٹائم ایچ یہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر ایک مرتبہ پڑھ لیا جائے. اور ایسا عمل اگر کوئی روز کرتا ہے تو جنت میں جانے سے اس کو کوئی چیز نہیں روک سکتی، اور کوئی اس کے درجے کو بھی نہیں پہنچ سکتا جو یہ تسبیحات نہیں پڑھتا، یعنی سوائے اس کے کہ جو ایسی ہی تسبیحات پڑھنے والا ہو. پھر اسی طرح بستر پر آنے کے بعد بھی ان کلمات کو پڑھنا چاہیے. پھر اسی طرح دجال کے زمانے میں اہل ایمان کی خوراک ہوں گے یہ کلمات، یعنی اس وقت کھانے پینے کی کمی ہو جائے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے پوچھا پھر اس زمانے میں ایمان والوں کا کھانا کیا ہوگا، کہاں سے کھائیں گے؟ آپ نے فرمایا جو فرشتوں کا ہے، فرشتے بھی یہی کھاتے ہیں، یعنی تسبیح، تکبیر، تحمید اور تحلیل. تو عام دنوں میں بھی بھوک کا علاج، روزہ رکھا ہوا اگر بھوک لگ رہی ہے تو یہ تسبیح شروع کر دیں. چھٹی چیز جو بہترین کلام بتایا گیا وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ. صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا کلام افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جو اللہ نے اپنے فرشتوں اور بندوں کے لیے چنا، سبحان اللہ و بحمدہ، یعنی تسبیح کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا. اس میں نفی بھی ہے اور اس بات بھی، یعنی تسبیح کا مطلب کیا ہے کہ ہر عیب سے اللہ تعالیٰ کو پاک قرار دینا، ہر اس چیز سے جو اللہ کے شان کے لائق نہیں، یعنی صفات و نقص جو ہیں ان سے مبرہ قرار دینا. اور تحمید کیا ہے کہ ان صفات کے ساتھ متصف کرنا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے شایان شان ہے، یعنی حمد و ثنا کرنا. سبحان اللہ و بحمدہ کا جو کلمہ ہے، صرف اتنا کلمہ، ایک تو ہے نا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، وہ بھی کلمتان ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان حبیبتان الی الرحمن ہے. لیکن خالی سبحان اللہ و بحمدہ صرف اتنا کہنا بھی جو ہے یہ بھی بہت بڑا ذکر ہے اور بہت پسندیدہ ہے. حاملین عرش کی یہ تسبیح ہے، والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض. پھر اسی طرح ایمان والوں کی یہ علامت ہے، انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربہم وہم لا یستکبرون. ہماری آیات پر تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب انہیں ان کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدہ کرتے ہوئے گر پڑتے ہیں، وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں
اور تکبر نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ کلمات پڑھتے تھے۔ یہ تمام مخلوق کی رزق کی کنجی ہے، بے مثل عمل ہے۔ جو دن میں 100 بار یہ پڑھتا ہے تو اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں، خاص سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ وہ کلمات ہیں جو زبان پہ ہلکے ہیں لیکن میزان میں بھاری ہیں، رحمان کو محبوب ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تسبیح جو ہے یہ سینے کی گھٹن کا علاج، غم کا علاج، دل کی تنگی کا علاج، پریشانی، ڈر اور خوف کا علاج۔ کتنے ہی لوگ ایسی بیماریوں کا شکار ہیں، انجانے خوف ہوتے ہیں، ان کو فوبیاز ہوتے ہیں، ان کو یہ تسبیح پڑھنے کے لیے دیں۔ ساتویں چیز ہے دعا۔ دعا بھی ذکر کی ایک قسم ہے اور بہترین عبادت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل العبادت هو الدعاء، دعا کرنا افضل عبادت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت ہے، تمہارے رب کا فرمان ہے تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔